العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا جو مختصر راستہ ہے وہ اپنے محبوب کی امت کو خود بتایا کہ اگر میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کس راستے سے چلو گے تو جلدی میری ذات تک تمہیں رسائی نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ محبوب آپ اپنی زبان سے اپنی امت کو بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر تم نے کیا محبت کرنی ہے؟ عرش کا رب خود تم سے محبت شروع کر دے گا۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہر بندہ مومن کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کی ذات تک میری رسائی ہو جائے۔ یہ مختصر راستہ دکھایا گیا جو جلدی انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ دو راستے ہوتے ہیں طریقت میں، ایک نفی کا راستہ اور ایک جمع کا راستہ۔ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف کوشش کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو یہ نفی کا راستہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے پہنچنے کے لیے۔ لیکن جب بندہ بھی کوشش کرے، آگے بڑھے اور اس کی رحمتیں بھی بندے کی طرف بڑھنے لگیں، فرمائے یہ جمع کا راستہ ہوتا ہے۔ اور یہ راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب تک بندہ کوشش کرتا رہے اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، منزل نہیں ملتی۔ لیکن جب وہ چاہتا ہے، ہارون الرشید کا دربار ہے، بہلول دانا کا گزر ہوتا ہے۔ بادشاہوں کو فقیروں کے ساتھ ایک زمانہ گزرا تھا کہ لگن ہوتی تھی، اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کسی نہ کسی فقیر کی چوکھٹ پہ حاضری دیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ
خدام سے کہ جب بہلول گزرنے لگے تو اس کو میری بارگاہ میں حاضر کر دو۔ اوپر والوں نے حکم پایا، نیچے والوں کو خبر دی گئی کہ جب بہلول گزرے تو اس کو اوپر بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے۔ جب بہلول گلی سے گزرا تو نیچے والوں نے پکڑا، اوپر والوں نے کمند نیچے ڈالی، بٹھا کے جب کھینچا تو 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ نے بہلول سے پوچھا کہ ایک بات تو بتا کہ تو اللہ تک کیسے پہنچا، یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا؟ بہلول بادشاہ کو کہنے لگا کہ بادشاہ، جس طرح میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا ہوں اسی طرح میں اللہ تک پہنچا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کہا بہلول بات کی سمجھ نہیں آئی۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تک کیسے پہنچا؟ کہاں مراقبے کرتا رہا، کہاں مجاہدے کرتا رہا، کتنی راتیں تو نے جاگی، زندگی کی کئی بہاریں تو نے گزاری؟ تو جواب یہ ملا کہ جس طرح آپ تک پہنچا ہوں اس طرح اللہ تک پہنچا ہوں۔ تو بہلول بول کے کہنے لگا بادشاہ، اگر میں آپ سے ملنا چاہتا تو مجھے کتنا وقت لگتا؟ پہلے خط لکھتا، خدام کو دیتا، آپ کے ٹیبل پہ پہنچتا، نہ جانے آپ کتنے دنوں کے بعد اس کو کھولتے۔ آپ کا جی چاہتا ملاقات کو یا نہ چاہتا، اگر آپ اذن دیتے تو پھر دن کا تعین ہوتا، تاریخ مقرر ہوتی، وقت مقررہ پہ میں پہنچتا، پھر باری کا انتظار کرتا، پھر کہیں جا کے ملاقات ہوتی تو کتنا وقت لگتا اگر میں ملاقات کرنا چاہتا۔ لیکن آپ نے چاہا تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ نیچے والوں نے پکڑا، اوپر والوں نے کھینچا۔ کہا میں اگر کوشش کرتا اللہ تک پہنچنے کی تو شاید زندگی گزر جاتی، منزل نہ ملتی، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا اور بندہ اس کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پوچھا مالک تو کب چاہتا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر میری بارگاہ تک آنا چاہتے ہو تو میرے یار کے رنگ میں رنگ کے آتے چلے جاؤ، صورت حلیہ ویسا بناؤ گے تو میں تمہیں خود اپنی بارگاہ تک پہنچاؤں گا اور میرا دست کرم بڑھے گا اور تمہیں پکڑ کے میں منزل مقصود تک پہنچا دوں گا۔ لیکن اتباع، ایک ایک سنت کی ادائیگی، ایک ایک عمل کی ادائیگی صاحب یہ اس وقت ہوتی ہے جب کسی بھی شخص کے ساتھ آپ محبت دل و جان سے کرتے۔ محبت کا جو دائیا ہوتا ہے یہ اتباع کو آسان کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے محبت کرتے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جیسا اس کا لباس ہے ویسا لباس میرا ہو۔ یہ دنیاوی محبت آپ دیکھ لیں، جو کسی کرکٹر سے محبت کرتا ہے وہ لباس اس طرح کا پہنتا ہے، جو کسی ایکٹر سے اداکار سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بالوں کا سٹائل بھی ویسا بناتا ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، دل جس کی طرف راغب ہوتا ہے، انسان اپنے اعمال کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کا انداز، اس کا طرز زندگی، لباس حلیہ ویسا ہی اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس محبوب کے ساتھ اپنے دل میں محبت پیدا کر لو، جب محبت اندر اتر جائے گی تو پھر تمہارے لیے سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس محبوب کی اتباع تمہارے لیے آسان ہو جائے گی جب دل میں محبت آئے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ایمان کے آنے کے ساتھ ہی اندر محبت موجود ہوتی ہے، کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیدار تک نہیں ہوتی، کچھ بڑھ جاتی ہیں، کچھ اس سے آگے بڑھتی ہیں، کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں کہ وہ یار کے روپ میں اور یار کے رنگ میں ہی اپنے آپ کو فنا کر دیتی۔ ہر شخص کے اندر محبت کا بیج موجود ہوتا ہے ایمان کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، رات کو پہرا دے رہے، ایک شخص کو اندھیرے میں دیکھا کہ حدود مدینہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کو پکڑا، لے کے گئے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا،
صبح کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور رات پہرا دیتے وقت یہ شخص ہمارے ہاتھیں چڑھا اور اس کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، قبیلے بنو یمامہ کا سردار تھا ثمامہ بن آسال۔ حضور کی نظر پڑی تو فرمایا کہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے 3 جواب دیے۔ کہنے لگا چھوڑ دو گے تو احسان فراموش نہیں ہو، کبھی بدلہ چکا دوں گا، قتل کرو گے تو خون رائے گا نہیں جائے گا، میری پشت پہ پورا قبیلہ ہے، میرا بدلہ چکائے گا۔ آپ کچھ لے کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں کنگال نہیں ہوں، ایک قبیلے کا سربراہ ہوں، جو مانگو گے وہ دے دوں گا۔ حضور چل دیے۔ دوسرا دن ہوا، پھر حضور صبح تشریف لائے تو آ کے پوچھا تیرا حال؟ اس نے پھر وہی 3 جواب دیے۔ حضور پھر چلے گئے، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر وہی سوال، کیا حال ہے تیرا؟ وہی 3 جواب دیے، چھوڑو گے تو احسان فراموش نہیں، قتل کرو گے تو خون رائے گا نہیں جائے گا، فدیہ لینا چاہو تو کنگال نہیں ہوں، جو مانگو گے وہ دے دوں گا۔ آج تیسرے دن میرے مصطفیٰ نے دیکھا، مسکرا کے صحابہ کو فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، جانے دو۔ رسیاں کھل گئی، صحابہ بزم میں بیٹھ گئے، قیدی تھا چھوڑ دیا، چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ لمحے گزرے تو دیکھا وہ چشمے پہ غسل کر کے پھر واپس آ رہا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی قیدی کو چھوڑا جائے تو واپس پلٹ کے کوئی آتا ہے؟ لوگ تو ضمانتیں دے کے باہر جاتے ہیں تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ حکومتوں کو مسئلے بن جاتے ہیں کہ باہر سے کیسے واپس بلایا جائے، بندہ بیماری کے بہانے گیا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جیل کی دیواریں توڑ کے نکلتے، اور جو وہ جیل کی گاڑیوں پہ حملہ آور ہو کے لوگ اپنے قیدی چھڑانے کی کوشش کرتے۔ یہ عجیب قیدی ہے کہ رسیاں کھول کے کہا چلے جاؤ، اور جا کے چشمے پہ غسل کر کے پھر واپس آیا۔ آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، کہا تجھے چھوڑا تھا گیا نہیں؟ زبان حال سے کہنے لگا پر میرے کاٹ کے اب کہتے ہو چلا جا۔ وہ کسی شکاری نے شکار کر کے پرندہ پکڑا اور اس کے پر کاٹ کے اس کے چھوڑ کے کہا اڑ جا، تو شاعر زبان حال سے کہتا ہے کہ کاٹ کے پر میرے صیاد نے کہا جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ پر کٹ جائیں تو پرندہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ کہا محبوب 3 دن نگاہوں کے تیر چلا کے میرا سب کچھ قابو کر کے اب کہتے ہو چلا جا، اب میں جانے کے قابل نہیں رہا، اب کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دو۔ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے تو حضور پوچھتے اب اپنی کیفیت بتا۔ مراقبے کا ٹائم نہیں ملا، کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کچھ سیکھا ہوتا، کلمہ پڑھا اور کہا کیفیت بتا۔ کہنے لگا محبوب پہلے کیفیت یہ تھی کہ اگر مجھے شہروں میں کوئی شہر سب سے برا لگتا تھا تو وہ شہر مدینہ تھا، اب کلمہ پڑھا ہے تو اب اگر کوئی شہر دھرتی پہ اچھا لگتا ہے تو وہ بھی شہر مدینہ ہی ہے۔ پہلے آپ کا نام مجھے زمانے میں سب سے میں نفرت کرتا تھا، اب اگر کوئی نام اچھا لگتا ہے تو وہ نام محمد ہے، اگر کوئی دین اب اچھا لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ صاحب جب محبت اندر آتی ہے، ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ محبت بھی آتی۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی اس محبت کو اپنے اندر جگہ دیں اور اپنی نسلوں کے سینوں میں بچپن سے اس محبت کو قائم کریں اور اس محبت کو پروان چڑھائیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے محبت کو نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے 3 طریقے بتائے۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 عمل کر لو، تمہاری نسلوں میں بچپن سے ہی محبت رسول پروان چڑھے گی، اور یہ نسل کسی اور طرف نہیں دیکھی، کسی ایکٹر کے پاس، کسی اداکار کے پاس، کسی گلوکار کی طرف نہیں جائے گی اگر تم نے یہ 3 عمل آزما لی۔ فرماتے ہیں پہلا عمل یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کیا کرے۔ یہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کو پیدا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 خطائیں اس کی معاف کرتا ہے۔ ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ کہیں فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھنے والا حشر کے میدان میں میرا سب سے قریبی ساتھی وہی ہوگا۔
یہاں ذرا غور تو کریں کہ سوا نیزے پہ سورج ہو، زمین تانبے کی، پسینے سے جسم شرابور ہو، نفس نفسی کا عالم ہو، شدت کی گرمی ہو، اور اگر حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائے، تو کیا حشر کی سختیاں ٹل نہیں جائیں؟ کیا وہ لمحے آسانی ہو جائیں گے؟ فرمایا تم کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ اور صاحب دلائل الخیرات نے لکھا ہے، یہ درود کی کتاب ہے، اور ہمارے پرانے جتنے بزرگ تھے وہ اس کتاب کو سبکن پڑھا کرتے تھے، اس کے وظیفے کو جو ہے وہ اسباق کے طور پہ پڑھتے تھے۔ اس کے مصنف نے بڑی خوبصورت ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا تو وضو کی ضرورت پیش آئی، نماز کا وقت تھا، پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے دیر ہو گئی، میں کنویں پہ پہنچا کہ چلو وقت جا رہا ہے تو جلدی وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ تو جب کنویں پہ گیا تو دیکھا کہ پانی بالکل نچلی سطح پہ، اور میرے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں کہ میں پانی نکال کے وضو کروں۔ فکر مند ہوں کہ نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی رسی، کوئی ڈول، کچھ بھی نہیں پاس۔ تو دوسری سمت ایک مکان تھا، کھڑکی سے ایک لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن پانی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ لڑکی نکلی اور دوڑتے دوڑتے گلی سے ہو کے میرے پاس آ گئی۔ آ کے اس نے مجھے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹا وضو کرنا ہے تو پانی نکالنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور پانی نچلی سطح پہ، نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو میں پریشان ہوں کہ وضو کیسے کروں۔ تو اس بچی نے اس کنویں کے اندر اپنا تھوک پھینکا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی وقت پانی جوش میں آیا اور اچھلی اوپر والی سطح تک آ گیا۔ میں نے جلدی جلدی پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اس بچی کو بلا کے میں نے کہا کہ بیٹا عمل کیا کرتی ہو؟ آپ کے تھوک سے پانی ابل کے کناروں تک آ گیا، جبکہ نچلی سطح پہ تھا، تھوک پھینکنے سے پانی میں ابال کیسے آیا؟ فرماتے ہیں بچی مجھے کہنے لگی کہ حضور میں اور تو کچھ نہیں کرتی ہوں، بس محمد پہ درود پڑھتی ہوں، اور درود کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے تھوک میں بھی اثر رکھا ہوگا۔ صاحب ایک خود بھی درود کی عادت ڈالے، چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، اور ایک اپنی نسلوں کو درود پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیں شام کا وقت اگر ہم مقرر کر لیتے ہیں کہ سونے سے 10 منٹ پہلے سارے بچے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے صرف 10 منٹ درود پڑھیں گے، یار کتنا ٹائم لگے گا؟ گھروں میں روزانہ ایک ڈرامہ دیکھنے کا بھی تو معمول ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں جب تک وہ ڈرامہ نہیں دیکھ لیتے بچے سوتے نہیں۔ کچھ نہ کچھ عادات ہوتی ہیں، گھر کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم گھر کا ماحول اس طرح بنائیں کہ صبح کا آغاز نماز سے کریں اور آج سونے کا آغاز یعنی دن کا اختتام مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے کریں، اور سارے بچوں کو ایک جگہ پہ بیٹھا کے صرف 10 منٹ لے لیا، چھوٹے ہیں بڑے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، 10 منٹ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ 10 دن کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے، گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے، بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، بچے حضور کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے سخت مزاج، بات نہیں مارتے، ضد کرتے۔ آپ فرماتے ہیں بچوں کو حضور پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کے مزاج خود بخود نرم ہو جائیں گے، یہ آپ کی ساری باتیں مانیں گے، نرم مزاج ہو جائیں گے اگر حضور کے ساتھ ان کا تعلق جڑ گیا۔ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ علامہ اقبال کو آپ نے بھی سنا پڑھا ہوگا، شاعری کے اندر اگر دیکھا جائے تو اقبال سے بڑا شاعر غالب ہے، جو مشکل انداز سے غالب لکھتا ہے، جن سنگلاخ زمینوں پہ غالب نے لکھا ہے، اور اسے اپنی شاعری پہ خود بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے گر بادہ خار نہ ہوتا۔ یعنی اپنے انداز تصوف پہ فخر کرتا ہے کہ اگر ایک عادت نہ ہوتی
تو جیسے تصوف کے مسائل میں بیان کرتا ہوں، زمانہ تو مجھے ولی کہہ دیتا، لیکن اس کے باوجود جو عزت علامہ اقبال کو ملی وہ غالب کو نہیں ملی، جو دنیا میں شہرت اقبال کو نصیب ہوئی وہ غالب کو نہیں ملی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اقبال آپ سے بڑا شاعر تو غالب ہے، لیکن جو عزت، جو عظمت، جو پہچان چار دانگے عالم میں اللہ نے آپ کو نصیب کی وہ غالب کو نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ جو عزت، جو عظمت، جو شہرت اللہ نے مجھے نصیب کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں کے دلوں میں جو محبت پیدا ہو چکی ہے میرے لیے، کہا یہ شاعری کی وجہ نہیں ہے، مصطفیٰ پہ درود کی وجہ۔ تو آپ کوشش کریں یا آغاز کر دیں کہ میں زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پورا کروں۔ وضو کر کے مسجد کو چلے ہیں تو بات کرنے کے بجائے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نماز پڑھ کے واپس گھر کو جا رہے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، صبح ناشتہ کیا کام کو نکلے، یار دائیں بائیں بات کرتے، موبائل دیکھتے، سنتے جانا ہے۔ تو جب تک آپ سفر کر کے اپنی دکان پہ، کاروبار پہ جا رہے ہیں، آپ زندگی میں عادت بنا لیں کہ میں گھر سے نکل کے کام کاج تک پہنچتے پہنچتے درود پڑھا کروں، کام سے رخصت ہوا واپس گھر کو آیا آپ روٹین بنا لیں کہ میں درود پڑھوں گا۔ آغاز کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ زندگی میں توفیق دے دے کہ 1.25 کروڑ مرتبہ آپ کا درود بھی پورا ہو اور میرا بھی پورا ہو۔ ایک فرمایا کہ نسل کا تعلق حضور سے جوڑنے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ درود شریف۔ آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت دیں۔ دوسرا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور فضائل یہ اپنی نسل کے سامنے بیان کرے، عادت بنائے۔ جب بھی بیٹھیں تو گھر کے ماحول میں دیکھیں جیسا ہم چاہتے ہیں بچے ویسا کرتے۔ بڑے اکٹھے بیٹھتے ہیں نا شام کو گھر میں، کبھی کسی بھائی کی بدخوئی شروع کر دی، کبھی کسی پھپھو کی بدخوئی شروع کر دی، ویسے بیٹھے کھانا کھاتے کھاتے گپ شپ لگاتے، فلاں چھوڑو جی وہ بھی کوئی ہے، بہن تو میری اپنی ہے لیکن ہے ایسی، بھائی تو میرا اپنا ہے لیکن اس نے ایسا کیا۔ 2-4 مہینوں میں حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بچے سکے چچا کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، بچے پھپھو کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ باپ کہتا میں نے تو کبھی نہیں روکا، صاحب روکا نہیں لیکن زہر تو ان کے اندر تو نے بھرا ہے۔ وہ جو گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے، بیٹھک کرتے، گفتگو کرتے، بغیر کسی سوچے سمجھے کوئی نہ کوئی بات ان کے اندر ڈالتا رہا، تو دوریاں پیدا ہو گئی۔ آپ کسی ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کو بچوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ ذکر کرتے ہیں، نام یاد کرتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اچھائیاں بیان کرتے، آپ کے بچے بن دیکھے اس سے مانوس ہو جاتے، محبت کرتے۔ کبھی زندگی میں ملاقات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے لیکن ذکر باپ سے اکثر سنا کرتے، یعنی ملاقات نہیں ہے لیکن باپ کے ذکر کی وجہ سے بیٹے کے سینے میں محبت پیدا ہو گئی۔ تو جو ماں باپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ آپ جب بھی گھر میں بیٹھیں کوشش کریں اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ کی کوئی نہ کوئی خوبی بیان کر دیا، باتوں باتوں میں حضور کا کوئی نہ کوئی ذکر۔ یہ ایک کتاب چھپی ہے، ایک حدیث ایک کہانی، بڑی خوبصورت کتاب۔ غالباً مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے صحاح کی پوری احادیث کے اوپر ایک پوری سیریل ترتیب دے دی، بازار سے ملتی ہے، ایک حدیث ایک کہانی۔ انہوں نے حدیث کو کہانی کا رنگ دے کے نسلوں میں پوری طرح اتارنے کی کوشش کی۔ اگر کبھی موقع ملے تو وہ کتابیں منگوا لیں، گھر میں رکھیں، بچوں کو پڑھنے کو دیں، بیٹیوں کو پڑھنے کو دیں، خود ان کو پڑھیں، یہ بڑا اچھا ذریعہ اندر اتارنے کا۔ تو آپ جب حضور کے فضائل، کمالات، حسن بیان کریں گے تو آپ کی نسل حضور کے قریب ہوتی چلی جائے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے فضائل اللہ نے کس کو دیے؟ یا زمانے میں کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں، کسی کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، کسی کے احسانات کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کام آیا تھا، تو بچے اس کو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ یہ بندہ مشکل میں ہمیں کام آیا تھا۔ بتاؤ سب سے بڑھ کے ہمارے لیے جو احسان کا ذریعہ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات، حضور سے بڑھ کے ہمارے اوپر کس نے احسانات کیے؟ لہٰذا حضور کے ساتھ اپنی نسلوں کا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز فرمایا گیا کہ نسلوں تک
محبت رسول کو منتقل کرنے کے لیے آپ حضور کی سیرت کے گوشے اپنی نسلوں کے سامنے رکھیں۔ جب سیرت کا پیغام پھیلے گا تو پھر جو اس وقت معاشرے کا رنگ روپ ہے یہ نہیں رہے گا۔ یہ جو غلاموں سے نفرت، ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں، جو نفرتیں آج معاشروں میں پنپ رہی ہیں، اور جو ہے وہ ساس بہو کو دیکھنا نہیں چاہتی، بہو ساس کو دیکھنا نہیں چاہتی، باپ بیٹے کا گریبان نوچ رہا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے، بھائی بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بہنیں بھائیوں سے دوڑ رہی ہیں، بھائی بہنوں سے دوڑ رہے ہیں۔ رشتوں ناتوں میں جو ٹوٹ در ٹوٹ کا شکار ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم مصطفیٰ کی سیرت کے گوشے اپنی نسلوں کے سامنے رکھتے چلے جائیں۔ حضور نے زندگی کیسے گزاری؟ یار معاشرے میں آپ کو جتنا حسن نظر آتا ہے صحابہ کا، کیا انہوں نے یہ سب کچھ مصطفیٰ سے نہیں سیکھا تھا؟ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ الگ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے منبر پہ تھے مسجد میں، اور نہاون میں حضرت ساریہ کا لشکر لڑ رہا تھا، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے۔ جب لشکر پہاڑ چھوڑنے لگا تو حضرت عمر نے توجہ مجمع سے ہٹا کے فرمایا یا ساریہ الجبل۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے ساریہ کو آواز دے دی، وہ تو لشکر لے کے گئے ہوئے۔ واپس جب لشکر پلٹ کے آیا تو کسی نے پوچھا کہ کیسے فتح ہوئی؟ کہا بس ہم تو پہاڑ چھوڑنے والے تھے، عمر نے آواز دی تھی۔ کہا وقت کیا تھا؟ کہا جمعے کا وقت تھا، دوپہر کی گھڑیاں تھی، اچانک عمر کی آواز آئی۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں عمر نے خطبہ دیتے دیتے آواز دی تھی۔ حضرت عمر کا ایک بچپن کا دوست تھا، حضرت عمر کو ملنے آیا تو کہنے لگا کہ عمر آپ سے میرا بچپنا گزرا ہے، ہم اکٹھے جو ہے وہ جنگل میں جا کے اونٹ چرایا کرتے تھے، آپ سے اکثر اونٹ گم ہو جاتے تھے تو آپ کا باپ خطاب آپ کو مارتا تو میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کو اونٹ تلاش کر کے دیتا تھا، آپ کو تو یاد ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے تھے۔ یار ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ پہاڑ کی اوٹ میں جنگل میں اونٹ گم ہو جاتے تو ڈھونڈنے پڑتے تھے، اور آج سنا ہے کہ بیٹھے مدینے میں ہو، آپ کی نظر نہاون تک کام کر رہی ہے۔ حضرت عمر بول کے کہنے لگے اس وقت میرا تعلق تیرے ساتھ تھا، اب میرا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ کہا اس وقت تعلق تیرے ساتھ تھا جب اونٹ پہاڑ کے اوٹ میں بھی نظر نہیں آتا تھا، اور جب سے رشتہ مصطفیٰ سے جڑا ہے بیٹھا مدینے میں ہوں لیکن نظر میری نہاون تک جا رہی۔ تو صاحب جب وہاں تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر انسان کی سیرت کے گوشے نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت عمر 26 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران ہے، اور جب یروشلم فتح ہوتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ امیر المومنین ذرا آؤ مفتوح علاقہ تو دیکھو، تو آپ ایک غلام کو ساتھ لے کے نکلتے، 26 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران جس کے نام سے کیسر و کسرا کی سلطنتیں کامتی ہیں، کوئی ہٹو بچوں کے نعرے نہیں، کوئی لو لشکر نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اور جب نکلے تو غلام کو بلا کے کہا اگر دونوں اکٹھے سواری کریں گے تو یہ بھی جانور پہ ظلم ہوگا، لہٰذا باریاں تقسیم کر لیتے، آدھی باری میں سواری کروں گا تو نکیل پکڑے گا، پھر اگلی باری تو سواری کرے گا میں نکیل پکڑوں گا۔ جب اس طرح ترتیب سے چلتے رہے تو جب آخری باری یروشلم میں داخل ہونے کی آئی، اتفاق ایسا کہ غلام کی باری سواری کی آ گئی، عمر کی باری نکیل پکڑنے کی آ گئی۔ غلام آگے بڑھ کے کہتا حضور میں نکیل پکڑ لیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، استقبال آپ کا لوگ کریں گے، اپنے بھی ہوں گے بیگانے بھی ہوں گے، تو یہ اچھا نہیں لگے گا، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس سفر میں کھڑے ہو کے غلام کو کہتے ہیں قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اس نے کہا حضور قیامت کے دن تو بوجھ اپنا اپنا، فرمایا جب اس دن اپنا اپنا ہے تو آج بھی اپنا اپنا ہی ہو، تو سواری کرے گا عمر نکیل پکڑے گا۔ حضور آگے لوگ استقبال کو، فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عمر نکیل پکڑ کے داخل ہوتے ہیں، سواری پہ غلام ہے، لوگوں نے دیکھ کے کہا یہ تمہارا امام ہے، یہ امیر المومنین ہے جس کے نام سے کیسر و کسرا کی سلطنتیں کانپتی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے بہتر تو غلام ہے جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے۔
مسلمانوں نے کہا تمہاری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، وہ ہمارا امیر المومنین ہے جو اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین تو وہ ہے جو نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ یار یہ سیرت کا کتنا خوبصورت گوشہ ہے کہ غلام کو سواری پہ اور آقا نکیل پکڑ کے۔ آج ہمارا رویہ ڈرائیور کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ آج ہمارا رویہ کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ دکان پہ مزدوری کرنے والے معصوم بچوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا اگر یہ روشنی معاشرے تک پہنچے گی تو کیا معاشرے میں سارے معاملات درست نہیں ہو جائیں گے؟ میں 2-4 دن پہلے بیٹھا تھا تو ایک خاتون ملی، ہمارے محلے کی تھی، کام کاج کرنے آتی ہے، تو اس نے بتایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے ایک کوٹھی پہ کام کرنے گئی، تو ایک دن میرے بچے میرے پیچھے آ گئے، چھوٹے تھے، تو میری مالکہ مجھے کہنے لگی کہ آپ ان کو کیوں بلایا ہے؟ ان بچوں کو تمہارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے میں سارا دن کام کرتی رہی اور میرا بچہ پیاس سے بلکتا رہا، لیکن مالکن نے ہمیں اپنے گھر سے پانی نہیں پینے دیا کہ آپ چونکہ ملازم ہو، کام کرنے والی ہو، لہٰذا تیرا بچہ میرے گھر کے برتن میں پانی پیے گا۔ صاحب اس قدر دوریاں آج معاشرے میں پیدا ہو گئی، دولت ایک رونق بن چکی ہے، اور اس دولت نے، کاروبار کی وسعت نے، ان محلات نے ہمیں فرعون بنا دی، مگر نہ جو تعلیم ہمیں مصطفیٰ نے دی تھی وہ تو خوبصورت ہی فرمایا، جو خود پہنو ویسے اپنے غلام کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ویسا کھانا اپنے غلام کو کھلاؤ۔ یہ ساری چیزیں اگر معاشرے میں سیرت کے گوشے ہم عام کر دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، جانتے حضور نے آخری وقت اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے، جو آخری گھڑیاں تھیں، حضور نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک دیکھ تیرے بندے میرے بارے میں کیا کہہ رہے، جو پیغام تو نے دیا تھا میں نے لوگوں تک پہنچا دیا، اے اللہ میں نے اپنی ازواج میں عدل کر کے دکھایا ہے، لیکن اگر قلبی طور پہ رجحان کسی کی طرف زیادہ ہے تو میرے مالک اس پہ محمد کی پکڑ نہ کرنا، باقی میں نے عدل کر کے ساری ازواج میں دکھایا۔ میرے حضور دنیا سے جا رہے ہیں، 9 ازواج باقاعد حیات ہیں، اور کسی ایک کو بھی حضور کے اوپر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ کتنی خوبصورت زندگی تھی۔ آج ہم اگر اس روشنی کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں گے اور سیرت کے وہ روشن ابواب اپنی نسلوں کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہماری نسلیں حضور کے ساتھ جڑتی چلی جائیں گی۔ یہ 3 وہ راستے تھے جو اقبال نے بتائے۔ آخر میں ایک بات جو میرے استاد یہ گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ آپ 3 چیزیں اقبال کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ساتھ اس فقیر کی بھی شامل کر لو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ تم حضور کے امتی ہو، یہ احساس ان کو حضور کے قریب کرے۔ صاحب جس مقام اور مرتبے کے لیے نبی بھی ترستے رہے، جس اعزاز کو پانے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہوتا، وہ اعزاز اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا فرمایا۔ زمانہ تو انتظار کرتا، لوگ تو 1000 سال پہلے طبا انتظار میں رہا، اور جاتے وقت نسلوں کو خط دے گیا کہ اگر حضور آ گئے تو میں آؤں گا، اور اگر نہ آئے تو اس خط کو نسل بعد نسل منتقل کرتے رہنا۔ لیکن مجھے اور آپ کو اعزاز ملا کہ ہم دنیا میں آ کے آنکھ کھولتے ہیں، مؤذن آ کے کان میں بشارت دیتا ہے مبارک کو مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے ہو۔ جس غلامی میں آنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ بھی دعا کرے۔ کون موسیٰ؟ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو فوراً قبولیت دیتا ہے۔ پتھر پہ آسا مارے تو چشمے پھوٹ پڑتے، وہ موسیٰ دعا کرتا ہے اے اللہ یہ فضائل میں نے امتوں کے پڑھے ہیں، یہ فضیلت میری امت کو دے دے، یہ فضیلت میری امت کو دے دے۔ آواز آئی نہیں موسیٰ یہ تو میرے پیارے محمد کی امت ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام آخر میں جا کے دامن پھیلا کے عرض کرتے مالک وہ امت میری نہیں بناتا تو نہ بنا، مجھ موسیٰ کو ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے۔ یا نبی امت میں آنے کی آرزو کرے، اور یہ سعادت، یہ اعزاز اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس فکر کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں؟ بچوں کو احساس دلائیں کہ بیٹا خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن ہے۔ یہ اعزاز جس کے لیے نبی ترستے رہے اور دعائیں کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، وہ احساس اللہ نے آپ کو بغیر آرزو کے، بغیر دعاؤں کے نصیب کر دیا۔ تو جب ہم
اس اعزاز کی طرف ان کی توجہ دلائیں گے تو یقیناً ان کی گردنیں مصطفیٰ کے سامنے اور بھی زیادہ شکر کے لیے جھکتی چلی جائیں گی۔ ہمیں اپنا اور اپنے رشتوں کا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ دروس قرآن کے ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئیں، کوشش کریں، دوڑیں، فکر کریں کہ ہمارا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جس قدر ہم جڑتے چلے جائیں گے، قرب میں چلتے چلے جائیں گے۔ ہمارے دور میں ہم دیہاتوں سے تعلق ہے ہمارا، تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ ہمارے علاقوں میں وہ چکیاں ہوتی تھی آٹا پیسنے والی، وہ لوگوں نے گھروں میں نصب کی ہوتی تھی اور ہر بندہ اپنے گھر میں خود ہی گندم پیس لیتا تھا۔ تو وہ ایک پارٹ جو نیچے والا ہوتا تھا وہ بالکل فکس ہوتا تھا اور جو اوپر والا ہوتا تھا وہ حرکت کرتا تھا۔ درمیان میں ایک کلی ہوتی تھی جس میں دانے ڈالا کرتی تھی خواتین، تو ایک ہاتھ سے چلاتی اور ایک سے وہ دانے ڈال دیتی۔ اب جو دانہ اس کلی سے دائیں بائیں ہوتا وہ دونوں پارٹوں کے درمیان آ کے پس جاتا، اس کا آٹا بنتا، اور جو دانہ کلی کے ساتھ جڑا رہتا پوری بوری بھی پس جاتی تو وہ دانہ ان پارٹوں کے نیچے نہیں آتا تھا جو کلی کے ساتھ لگ کے جڑ جاتا۔ صاحب اس کائنات میں اگر زمانے کی ہواؤں سے، ظلمتوں سے، جہالتوں سے، اندھیروں سے اور آخرت کے جہنم کے عذابوں سے، قبر کے عذابوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کلی سے جڑ کے رہو۔ وہ کلی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جو اس کلی سے جڑ گیا، جو اس مرکز محبت سے جڑ گیا، وہ پیسا نہیں جاتا، وہ بچ جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو اس مرکز محبت کو چھوڑ دیتا ہے وہ زمانے کے تپتے ہوئے ماحول میں، گناہوں کی آلودگیوں میں پس جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، ایک ہی راستہ ہے، مصطفیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ ادارت المصطفیٰ گلی گلی اور نگر نگر اسی پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ اپنا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جس شوق اور لگن کے ساتھ تشریف لائے، ہمارے میزبان عالی مرتبت نے جس محبت کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر درس قرآن کا اہتمام کیا، اللہ یہاں بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ اس درس قرآن کی برکتیں آپ کے گھروں تک منتقل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔